السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنا رہی ہوں، اور کیوں سنا رہی ہوں یہ بعد میں بتاؤں گی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک بچی جس کا نام آئزہ ہے، اس کی عمر 8 سال ہے، اور آج وہ اپنے گھر کے لان میں چپ چاپ کھڑی ہے اور بہت سارے جانوروں کو دیکھتی ہے، جس میں خوبصورت بکرے بھی ہیں، گائے اور اونٹ بھی۔ اس کے ابو بہت مسکرا رہے ہیں اور بھائی ان کو گھاس اور دانہ ڈال رہے ہیں۔ ہر طرف بہت خوشی کا ماحول ہے، لیکن آئزہ کا دل بہت عجیب ہو رہا ہے۔ وہ پاس میں کھڑے بکرے کو بہت محبت سے دیکھتی ہے، اور جیسے وہ اس سے کچھ کہنا بھی چاہتا ہو۔ پھر وہ دبے قدموں وہاں سے چل پڑتی ہے اور اندر آ جاتی ہے اور اپنی امی کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی امی جو کچن میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں، آئزہ کیا بات ہے؟ آئزہ پوچھتی ہے، امی کیا قربانی ظلم ہے؟ پھر ہچکچاتے ہوئے، امی کیا قربانی کرنا ظلم نہیں ہے؟ اتنے سارے جانور مارے جاتے ہیں، وہ بھی خوشی مناتے ہوئے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ امی اس کی طرف غور سے دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں اور پوچھتی ہیں، یہ سوال کہاں سے آیا؟ آئزہ کہتی ہے، امی اس بکری نے مجھے ایسے دیکھا جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کو مارا جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں، جانوروں کو مارنا؟ اس کو درد بھی تو ہوتا ہے نا، ان سارے جانوروں کو۔ امی ایک گہری سانس لیتی ہیں اور کہتی ہیں، تمہارا سوال بہت خوبصورت ہے آئزہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے دلوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو رحم دل ہوں، سوال کرتے ہوں اور سچائی کو ڈھونڈنا چاہتے ہوں۔ اچھا چلو آؤ اندر بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور کچھ کھیلتے ہیں۔ میں نہیں کھیلوں گی۔ اچھا اس کھیل کا نام سنو، سوچو اور سمجھو۔ آئزہ تھوڑا متجسس ہو کر، اچھا سوچو اور سمجھو، کیسا کھیل ہے یہ؟ امی کہتی ہیں، میں تم سے کچھ سوال کروں گی اور تم صرف سوچنا، کوئی صحیح یا غلط جواب نہیں ہے، بس دل سے جواب دے دینا۔ آئزہ کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ امی پوچھتی ہیں، اگر ایک کسان کے پاس بہت ساری بھیڑیں ہوں اور وہ ان میں سے کچھ کو کسائی کے پاس بیچ دے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے آئے اور کپڑے خرید لے، تو کیا وہ ظلم ہے؟ آئزہ سوچتے ہوئے، نہیں، وہ تو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے نا۔ امی، اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی سرجری کرے اور اس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا وہ ظلم ہے؟ آئزہ، نہیں، وہ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کرے گا۔ امی، بہت خوب، اب سوچو، اگر اللہ ہمیں ایک قربانی کے ذریعے سکھاتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ قیمتی چھوڑ سکیں اور وہ گوشت غریبوں ضرورت مندوں میں بھی بانٹا جائے اور ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں، تو کیا یہ صرف ماننا ہے یا کچھ سیکھنا بھی ہے؟ آئزہ پھر سوچتے ہوئے، شاید یہ سیکھنے کی بات ہے۔ پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر امی دوبارہ سے کہتی ہیں، اچھا اب ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ امی کہانی سنانا شروع کرتی ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان سے کہا کہ وہ اپنے سب سے قیمتی بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، اور جب وہ تیار ہو گئے تو اللہ نے ان کے بیٹے کو بچا کر ایک جانور کو ان کی جگہ دے دیا۔ تو قربانی ہمیں سکھاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا سارا قیمتی، ایک بہت ہی قیمتی بیٹے کو قربان کر دیا۔ تو ہمیں اپنے دل کی چیزوں پر قابو پانا سیکھنا ہے۔ آئزہ، اسلامیات کی کلاس میں نے سنی ہے یہ کہانی۔ اچھا، لیکن ماما پھر بھی ہم جانوروں کو کیوں مارتے ہیں؟ کیا وہ زندہ نہیں ہوتے؟ امی، ہاں بیٹا، وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کی عزت بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ وہ ہم ان سے کھانا لیتے ہیں، دودھ بھی لیتے ہیں نا، کپڑے بھی، سواری اور حفاظت کے لیے بھی۔ امی پھر تھوڑی دیر رکتی ہیں اور کہتی ہیں، ہاں کیا تمہیں یاد ہے جب تم بہت بیمار تھی اور پھر ہم نے تمہیں
شوربہ دیا تھا تاکہ تم ٹھیک ہو سکو، اور تم نے کھایا اور تم ٹھیک بھی ہو گئی تھی۔ عائزہ سوچتے ہوئے، ہاں ہاں وہ شوربہ، ہاں مجھے یاد آیا۔ امی کہتی وہ شوربہ مرغی کے گوشت سے بنا تھا، اگر وہ تم نہ کھاتی تو پھر تم بہت دیر تک بیمار بھی رہ سکتی تھی، اور پھر یہ تمہارے دانت یہ اتنے اچھے اور مضبوط ہیں کیونکہ ڈینٹسٹ نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم کا کیسے خیال رکھو۔ تو کیا کیا چیزیں کھاتی ہو؟ کیا وہ چیزیں جانوروں سے نہیں آتی؟ کیا اللہ نے وہ جانور ہمارے فائدے کے لیے نہیں بنائے؟ عائزہ، ہاں شاید۔ امی، اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ان جانوروں سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم شکر گزار رہیں، فضول میں ان کو نہیں ماریں، ان پر ظلم نہ کریں۔ عائزہ اب آہستگی سے سر ہلاتی ہے، کچھ دیر خاموش رہتی ہے، سوچتی ہے، پھر آہستہ سے بولتی ہے، ماما، مطلب یہ کہ جانور مارنے کا مقصد صرف کھانا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، فائدے حاصل کرنے ہیں، سیکھنا ہے اور اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ امی خوشی سے، ہاں بیٹا، تم نے دل کی بات سمجھ لی، یہی تو اصل قربانی ہے، صرف گوشت اور کھانا پینا نہیں، بلکہ دل کی نرمی ہو، اللہ کی شکر گزاری، اللہ سے محبت، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے چھوڑنے کا جذبہ۔ ہاں امی، اب مجھے یاد آیا، اسلام ہمیں یہ بھی تو سکھاتا ہے نا کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کریں، ان کا خیال رکھیں، اور اگر ہمیں کوئی ان کو مارنا بھی ہے ایسے تو احترام سے، مہربانی سے، ان کو ایک دوسرے کے سامنے بھی نہیں مارنا ٹھیک نہیں ہے۔ امی، واہ عائزہ، تم نے تو خود ہی سب کچھ سمجھ لیا، یہی تو علم ہوتا ہے، اور ہم جب سوال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر سچائی کو دل سے محسوس کرتے ہیں۔ عائزہ مسکراتے ہوئے، امی، اب میں قربانی سے ڈرنے کے بجائے دعا کروں گی کہ جو جانور بھی قربان ہو، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور وہ ضرور خوش ہوتے ہوں گے، اور مجھے بھی ان کی قربانی سے کچھ سیکھنا ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے۔ بالکل، تم نے ٹھیک کہا عائزہ، قربانی دل کی کسی پیاری چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر جانور کو مارنا ہو تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اور اس کو بہت نرمی اور مہربانی سے، اور اسے کم سے کم تکلیف دینی ہے۔ عائزہ اب سمجھتی ہے، اور پھر کہتی ہے، امی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے قربانی جانور کی بھی ہوتی ہے اور ہمارے دل کی بھی۔ امی بہت خوشی سے اور فخر سے کہتی ہیں، بالکل عائزہ، اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو قربانی ہمیں ظالم نہیں بلکہ بہت نرم دل بنا دیتی ہے۔ تادا! کہانی یہاں پر ختم ہوئی۔ اب یہ کہانی عائزہ کے ایک معصوم سچے سوال سے شروع ہوئی، اور یقیناً یہ سوال ہم سب کے دل میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ قربانی ایک مذہبی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتی ہے، اللہ سے سچا تعلق جوڑنا سکھاتی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کی تاکہ بچے سمجھیں کہ ان کے سوالات بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور بڑے یہ یاد رکھیں کہ دین صرف عبادت نہیں ہے، احساس ہے، یہ احساس ہے۔ تو اگر آپ کو یہ بات دل کو لگی ہو تو اس کہانی کو ضرور آگے شیئر کریں، کسی بچے کے ساتھ، کسی والدین میں سے کسی کے ساتھ، یا کسی بھی دوست کے ساتھ۔ دیکھیے، سوال بہت سچے اور معصوم ہوتے ہیں، بچوں کے سوالات بہت سچے اور معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے جوابات جو خود ہی سوچ سکتے ہیں ان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام والدین کے لیے ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے بچوں کے ذہن میں اٹھنے والے معصوم سوالات سے دوچار ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہماری فیملی میں ایک چھوٹا سا بچہ، 3 سال کا بچہ، وہ بہت رویا کہ امی، میرے ٹوٹو کو کیوں مارا ہے، اور وہ بہت زیادہ رویا، اور اس نے کھانا بھی شاید نہیں کھایا۔ تو بچے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بکروں کو کیوں مار دیا جاتا ہے، کیا وہ مر گئے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہاں پر
یہ ویڈیو ایک سچے سوال پر مبنی ہے اور ہم سب بڑے یہ سیکھیں کہ ہمارے بچوں کی روحانی تربیت، جذباتی سلامتی، ان کی دین کی سچی سمجھ کتنی ضروری ہے۔ جب ہم 3، 4، 5 سال، 8 سال اس عمر کے بچے جب گھر میں آئے ہوئے جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کی نفسیات سمجھیں تو وہ ان کو دوست بنا لیتے ہیں، وہ ان کو پیار کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، گھاس کھلاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں، تو ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر جب عید کے دن وہی جانور ذبح ہوتا ہے تو بعض بچے چیخ پڑتے ہیں، روتے ہیں، کچھ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ گوشت کھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تعلق صرف ایک جانور سے نہیں ہوتا بلکہ ایک دوست کا ہوتا ہے، اور اچانک اس کو اس طرح سے دیکھ لینا یا اس کے بارے میں یہ سمجھنا ان کے لیے صدمہ بن جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے دن سے ہی بچے کو بتائیں کہ یہ جانور کیوں آیا ہے، نرمی سے ان سے بات چیت کریں کہ یہ قربانی کے لیے ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے کچھ قیمتی دینا ہے، کچھ قیمتی چھوڑنا ہے۔ پھر بچوں کے سوالات کو مت روکیے، ان کو غور سے سنیے کہ کیا یہ ظلم ہے، وہ کیوں مر گیا ہے۔ ایسے سوالات اصل میں دروازہ ہوتے ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے، نہ کہ ان کے سوالات ان کو بند کیا جائے یا ان کو ڈانٹا جائے یا اس پہ شرمندہ ہوا جائے۔ بچوں کو پھر چھوٹے بچوں کو ذبح کے عمل سے دور رکھیں۔ یہ عمل ان کی عمر کے لحاظ سے سخت بھی ہو سکتا ہے۔ تو بچوں سے بات کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحم پسند ہے، اور اس قربانی کے پیچھے کون سا رحم چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے نقصانات، اگر ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر والدین ان سارے سوالات کو نظر انداز کریں یا ان سے یہ بات نہ کریں تو پہلے نمبر پر یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ دین سے خوف کھانے لگتا ہے، دوسرے پر بعض بچے گوشت سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور کچھ بچوں کے اندر رحم کے ساتھ ساتھ بہت ساری الجھن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں تو پھر یہ کیوں ہے، اور پھر وہ ایسے بہت سارے سوالات چھپ چھپ کر سوچتے ہیں، اور جب ان کو جواب نہیں ملتا یا اس کی آزادی نہیں ملتی کہ وہ اس سے پوچھ سکیں یا اس کے بارے میں ڈسکشن کر سکیں تو ان کے ذہن الجھ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ بات بچوں کے سامنے پیار سے رکھیں گے تو وہ دین سے قریب ہوں گے، خوف سے نہیں، فہم سے، محبت سے۔ اور ساتھ میں ہم ان کو اس طرح کی کہانیاں بھی سنا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کے ذہن میں یہ ساری باتوں کے سوالات اگر آتے ہیں تو اس کے جوابات بھی مل سکیں۔ بہرحال یہ کہانی ایک 8 سالہ بچی عائزہ کے سوال سے متاثر ہو کر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تاکہ ہم بطور والدین، استاد اور مسلمان بچوں کے جذبات کو سمجھیں اور ان کو سمجھتے ہوئے ان کی تربیت کریں، جیسے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم رحمت اس کے ساتھ، حکمت اور شعور کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ویڈیو کو میرے اور آپ کے لیے اس کو نفع والا علم بنائے، آمین۔